کرم اللہ وجہہ کی کچھ پیاری پیاری باتوں سے۔ ویسے آپ جب یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے ناظرین کرام، اور دیکھ رہے ہیں، تو یہ بھی دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیسا کرم ہے اور سائنس کی کیسی ترقی ہے کہ آپ مجھے تو اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ میں عمرے کی ادائیگی کے لیے گیا ہوا، اور جس وقت یہ پروگرام چل رہا ہوگا تو میں مدینہ منورہ میں ہوں گا۔ یہ آج کے دور میں جب یہ ترقیاں ہم دیکھتے ہیں تو پھر خود بخود دل ان باتوں کو قبول کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے کہ معراج کی حقیقت تو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ معراج کی حقیقت، معراج تو مکمل سائنس ہے، اور یہ مہینہ ہے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کا، معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے کچھ بڑے خوبصورت اقوال ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ بلیغ اور مؤثر نصیحت یہ ہے کہ انسان قبرستان کو دیکھ کر عبرت پکڑے۔ اس پر ذرا غور فرمائیں کہ آپ زندگی بھر کسی کو نصیحت کرتے رہیں، شاید وہ اس پر اثر نہیں کرے گی، اس میں بلاغت نہیں ہوگی، لیکن قبرستان ایک ایسی جگہ ہے جسے دیکھ کر پتھر سے پتھر دل انسان بھی کچھ دیر کے لیے نصیحت ضرور پکڑتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ سب سے سخت گناہ وہ ہے، اللہ اکبر، سب سے سخت گناہ وہ ہے جو کرنے والے کی نظر میں چھوٹا ہو۔ یہ قتل و غارت، یہ ٹارگٹ کلنگ، یہ خودکش حملے، یہ 7 سال کی بچیوں کے ساتھ ریپ کر دینا، یہ ٹھیک ہے گناہ ہے، لیکن جب یہ کرنے والے کی نظر میں چھوٹا ہو جائے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ سب سے سخت گناہ ہے۔ اور سب سے اچھا کلام وہ ہے جس کی تصدیق عمل سے ہو۔ خالی باتوں سے کچھ نہیں رکھا ناظرین کرام، جب تک کہ قول اور فعل میں توازن پیدا نہ ہو، ہم آہنگی نہ ہو۔ جہاں تضاد ہو گیا وہاں کوئی کام نہیں۔ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ احمق شخص وہ ہے جو دوسروں کو تو برے کام سے روکتا ہو مگر خود ان پر ڈٹا ہوا ہو۔ مطلب ظاہر ہے کہ یہ اسٹوپیڈیٹی کی انتہا ہے کہ کوئی انسان کسی کو تو روکے کہ آپ یہ کام نہ کریں اور خود وہی کام کر رہا ہو، تو احمق ہے وہ، اس سے بڑا کوئی احمق نہیں ہے۔ اور سب سے زیادہ مصیبت میں وہ شخص مبتلا ہوتا ہے جس کی ہمت تو بلند ہو مگر مروت کم ہو۔ احساس مروت کو ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ تو علامہ اقبال جیسے شعرا بھی یہ بات کہہ گئے کہ احساس مروت کو آلات کچل دیتے ہیں۔ سب سے بڑی حقیقت فرماتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کہ سب سے بڑی حقیقت تو موت ہے، لیکن انسان اس وقت تک اس حقیقت کو تسلیم نہیں کرتا جب تک کہ وہ آ نہ جائے۔ یہ جانتا ہے وہ، ہم اکثر و بیشتر علماء کرام یا تشریف فرمائیں، اکثر و بیشتر اپنے واعظ میں پند و نصائح ذکر موت کا ہوتا ہے، اور موت کی طرف رغبت بھی دلائی جاتی ہے، اس لحاظ سے کہ مومن ہر وقت موت کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ لیکن ہم مانتے تو ہیں، تسلیم تو کرتے ہیں، لیکن جب تک وہ سامنے نہیں آتی ہمیں یقین نہیں آتا، اور یہ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ سب سے زیادہ مہلک مرض حضرت علی فرماتے ہیں کہ تکبر ہے، غرور ہے، اور اگر یہ کسی کو لاحق ہو جائے تو اس کی عقل رخصت ہو جاتی ہے۔ ہم نے تاریخ کے اوراق میں کئی ناموں کو اس مرض میں مبتلا ہوتے دیکھا ہے، اور ان کی عقل اگر رخصت ہوئی تو کسی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، کسی نے کسی بہت بڑے عالم ہونے کا دعویٰ کر دیا، کوئی بادشاہی پر ڈٹ گیا کہ میری ہی بادشاہی زمین اور آسمان میں ہے معاذ اللہ، تو عقل رخصت ہو گئی کیونکہ تکبر آ گیا۔ اور سب سے اچھا شخص وہ ہے، حضرت علی فرماتے ہیں، کہ جس کو دیکھ کر اللہ کی یاد آئے۔ یعنی میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ میرے ساتھ تو چونکہ میری صحبت علماء کرام کے ساتھ ہی گزرتی ہے، اور میں تو جب علماء کو دیکھتا ہوں تو اللہ ہی یاد آتا ہے، کیونکہ ان کا تقوی، نماز ان کا پڑھنا، اللہ کی باتیں کرنا، دین کا ذکر کرنا، تو اللہ یاد آ جاتا ہے۔ آج بھی ہمارے ساتھ 2 علماء کرام ایسے بیٹھے ہیں جنہیں دیکھ کر یقیناً اللہ یاد آتا ہے۔ تو سب سے اچھا انسان وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یاد آ جائے۔ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ
قابل حیرت شخص وہ ہے، میں اس قول کو جب بھی پڑھتا ہوں تو لرز جاتا ہوں کہ مولا کائنات کی گفتگو میں یہ کیا خوبصورت رمز آ گیا۔ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ قابل حیرت شخص تو وہ ہے جو زندگی تو بخیلوں کی طرح گزارتا ہے مگر اس کا حساب مالداروں جیسا ہوگا۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں تو لرز جائیں گے۔ زندگی بخیلوں کی طرح گزری ہے لیکن حساب مالداروں جیسا ہوگا۔ اتنے نامہ اعمال اس کے نکلیں گے، اتنے گناہ اس کے آئیں گے کہ جتھے کا جتھا وہاں رکھا ہوگا کہ جیسے کسی مالدار کا حساب ہو رہا ہو۔ اور فرماتے ہیں کہ قرآن کی آیت ہے جو حضرت علی فرما رہے ہیں، یہ قرآن کا پہلے فیصلہ ہے کہ سب سے زیادہ جھگڑالو وہ ہے جو دل کی بات پر اللہ کو گواہ بنائے۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، جو دل کی بات پر اللہ کو گواہ بنائے وہ سب سے بڑا جھگڑالو ہے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز علماء کرام، اور میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ سے کہا تھا کہ جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ تشریف فرما ہے مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان کے آپ رکن ہیں اور نائب صدر مرکزی جماعت اہل سنت پاکستان صوبہ سندھ۔ اکثر و بیشتر ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں ہمارے بہت ہی قابل احترام علامہ شبیر احمد اظہری شجاع آبادی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ طبیعت آپ ٹھیک ہے؟ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے، بہت خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں قرآنی آیات احادیث مبارکہ کے ریفرنس دے کر، اور بات میں وزن تو پیدا ہی انہی حوالوں سے ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی حوالہ نہیں ہے۔ بڑے متاثر ہوتے ہیں ہم ان کی باتیں سن کر۔ آپ منسلک ہیں ایک بہت بڑی علمی درسگاہ سے، جامعہ بنوریہ العالمیہ سائٹ میں، مفتی محمد نعیم صاحب اس کے ماشاءاللہ محتمم ہیں، اور اس کے علاوہ آپ امام و خطیب ہیں جامع مسجد یاسین۔ متعدد کتابیں آپ نے لکھی ہیں، اللہ نے بہت خوبصورت انداز دیا ہے گفتگو کرنے کا۔ تشریف فرمائے مفتی فضل سبحان صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق چلتے ہیں بلا کسی توقف اپنی پہلی کال کی طرف اور سنتے ہیں